ہوتا گیا. تو یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے میٹر نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, اور یہ کہ الم یجد کا یتیماً فآویٰ ووجدک ضالاً فہدیٰ, کہ اے نبی تم یتیم تھے, کیا اللہ نے تمہاری ٹیک کیئر نہیں کی؟ جیسے اللہ نے پاسٹ میں تمہاری ٹیک کیئر کی ہے تو فیوچر میں تمہیں چھوڑ دے گا. کیسے تم نے امیجن بھی کیسے کر لیا اللہ تعالیٰ سے یہ؟ تو اس لیے شیطان جو ہے, یاد رکھیں, ہمیشہ آپ کو اللہ کے بارے میں بدگمان کرتا ہے, اور وہ یہ آپ کو کہتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ نے تجھے چھوڑ دیا ہے, تو میٹر ہی نہیں کرتا اللہ کے لیے, وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے ہاں ہوپ ہی ہوپ ہے. اللہ کے ہاں دیر ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اس کی بہت سی حکمت ہے اس دیر کی. اللہ تعالیٰ پتہ نہیں آپ کو کیا ریمائنڈر دینا چاہ رہا ہے, آپ سے کیا آپ کو ٹھیک کرنا چاہ رہا ہے, آپ کے کون سے سکلز کو باہر لانا چاہ رہا ہے اللہ. کئی مثالیں نیچر میں دیکھ لیں, کتنی مثالیں. بٹر فلائی کس طرح سے بنتی ہے, کبھی بٹر فلائی کی آپ تخلیق, بٹر فلائی پر کیسے نکالتی ہے, کیٹر پلر سے بٹر فلائی کیسے بنتی, کتنی تکلیف ہوتی ہے اسے, کبھی اس پہ آپ پڑھیں. ایگل جو ہے وہ کس طرح سے اپنے پر نکالتا ہے, کبھی اس پہ ریسرچ کریں جب اس کے پر خراب ہو جاتے ہیں. تو کائنات کی ہر تخلیق اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ ایفرٹ ہے, لیکن یہ کہ اللہ کے ہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے, ہر ایک کو دیتا ہے. بہرحال اس سے آگے ہم پڑھتے ہیں وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اب دیکھیں وہاں تو دلا ہی دی امید کہ آخرت تو تیرے لیے بہت بہتر ہے ہی ہے نبی, لیکن یہ کہ تیرا رب تجھے اتنا دینے والا ہے ان قریب that you shall be so well pleased, کہ تو راضی ہو جائے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب دکھا دیا تھا, اور اللہ کے نبی کو راضی کر دیا تھا کہ تیری امت کتنی بڑی ہوگی. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے غمگین ہوتے تھے, جیسے قرآن میں آتا ہے کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی آپ تو اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے, لیکن یہاں پہ اللہ نے کہا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اللہ تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. اور اللہ نے دکھایا انہیں جنت میں کہ سب سے زیادہ جنت میں تعداد تیری امت کی ہے. تو سوچیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے ہوں گے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی, فتوحات دکھائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ میری امت جو ہے وہ کتنی پھیلے گی. حضرت عمر صلی اللہ عنہ جو ہے وہ جب فتوحات ہوئی تو رونے لگ گئے. فارس فتح ہوا, جب شام فتح ہوا, اور ان کو باتیں یاد آتی تھیں کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان کی بشارتیں دیتے تھے, اور ہم جب مشرک ہوا کرتے تھے ہم مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں, لیکن بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا. تو اس لیے یہ اللہ ہمیں بھی کہہ رہا ہے, یہ ہر انسان کے لیے میسیج ہے کہ تم فکر نہ کرو, اللہ تمہیں راضی کر دے گا کسی نہ کسی طریقے سے. دیکھیں اللہ سے ہوپ لگائیں گے نا تو ایمٹی ہینڈ نہیں آئیں گے, یہ میں آپ کو بتا دوں. انسانوں کے پاس جائیں گے تو شاید وہ مسئلہ حل ہو جائے, شاید نہ ہو, لیکن اللہ کے ہاں یاد رکھیں اللہ 3 طریقوں سے دعا جو ہے اس کو آنسر کرتا ہے. یا اللہ اسی وقت دے دیتا ہے امیجیٹلی, یا اللہ جو ہے اس کو تھوڑا سا ڈیلے کرتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو مزید نکھارنا چاہتا ہے. اللہ چاہتا ہے یہ میرے پاس آتا رہے, مجھ سے مانگتا رہے. یا اللہ اس کو اس کا رد بدل ایسا دے دیتا ہے کہ اس کو سکون آ جاتا ہے. تو نو تو ہے ہی نہیں نا, ہوپ لیسنس تو ہے ہی نہیں اللہ کے ہاں. اس لیے یہ شیطان ہوپ لیس کرتا ہے بندے کو آ کے کہ جی تجھے تو یہ ملا ہی نہیں, پتہ نہیں اس کے بدلے اللہ نے کیا دینا ہے, پتہ نہیں اس کے پیچھے اللہ کی کیا حکمت ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ تو انسان نہیں سمجھ سکتا. اس لیے ٹرسٹ اللہ. یہ کیوں اللہ تعالیٰ یہ باتیں ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کے وزڈم پہ ٹرسٹ کرو, اس پہ کبھی شک نہ کرو, کبھی اس کے بارے میں نیگیٹو نہ ہو. اور انبیاء کے بارے میں بھی ہمیں یہی پتہ لگتا ہے, کبھی نیگیٹو نہیں اللہ کے بارے میں. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے نبی کو دیکھیں کاؤنسل کرتے ہیں. الم یجد کا یتیماً فآویٰ, دیکھیں اللہ کے لیے کافی تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں آخرت کا وعدہ ہو گیا بس کافی ہے. دیکھیں اللہ یہاں پہ بات ختم ہو جاتی ہے اللہ کے نبی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. آگے اللہ دلیل دے رہا ہے, اللہ کے نبی کو دلیل دے رہا ہے. دلیل کیا ہے کہ الم یجد کا یتیماً فآویٰ, کیا نہیں اس نے تجھے یتیم پایا اور تیری حفاظت نہیں کی. دیکھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑا اللہ نے کبھی. ایسے مطلب سوچیں مشرک تھے ابو طالب, لیکن اس کے باوجود کوٹ کوٹ کے دل میں محبت بھری ہوئی تھی اپنے بھتیجے کے لیے, اور جان دینے کے لیے تیار تھے اپنے بھتیجے کے لیے. اتنے لوئل تھے کہ شیبہ ابی طالب میں پورے بنو ہاشم کو کہتے ہیں ہم چلے جائیں گے. مطلب اس کی خاطر اسلام قبول نہیں کیا, لیکن محبت اتنی تھی کہ بس اس کی خاطر ہم وہاں بھی چلے جائیں گے.
پھر دیکھیں عبد المطلب نے پہلے حفاظت کی، اس کے بعد ابو طالب نے حفاظت کی، اس کے بعد حضرت ختیجہ جیسی وائف دے دی، ٹھیک ہے نا، سپورٹ کے لیے۔ ہر موقع پہ اللہ نے بندے دیے انہیں، اور ایسے بندے دیے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، ایسی سپورٹ دی ہے، تقویت ملتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ and he found you unaware and he guided you۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے کہ تمہارے سینے پر ایک بوجھ تھا۔ یہ دیکھیں نا، یہ اگلی ہی جو اس سے صورت ہے، سورہ انشرح، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اللہ کے نبی کو یہ کہا جا رہا ہے نا، اے اللہ کے نبی، کیا ہم نے تمہارا سینہ جو ہے وہ کھول نہیں دیا، اور تمہارے اوپر جو بوجھ تھا ہم نے وہ ہٹا نہیں دیا؟ وہ بوجھ کیا تھا؟ اللہ کے نبی اپنے لوگوں کے بارے میں پریشان ہوتے تھے، سوچتے تھے ان کا کیا بنے گا، لیکن ان کے پاس کوئی میکانزم نہیں تھا، کہاں سے شروع کروں، کیسے ٹھیک کروں، حالات کیسے ٹھیک ہوں گے۔ یہ سوال اتنا امپورٹنٹ سوال ہے نا آپ کی زندگی میں کہ میں کہاں سے شروع کروں، ہر ایک کو یہ ہوتا ہے میں کہاں سے شروع کروں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا اللہ نے تمہاری یہ پرابلم حل نہیں کر دی؟ تم انویئر تھے، تم سوچتے تھے کہاں سے شروع کیا جائے، تو دیکھو اللہ نے پورا میکانزم تمہیں بھیج دیا، اور تمہیں وہ ذمہ داری دے دی ہے کہ تم اب دوسروں کے لیے ہوپ ہو، اور تم دوسروں کے لیے ایک میسنجر ہو، اور تم دوسروں کے لیے ایک جو ہے وہ لائٹ ہو۔ تو اس لیے یہ ہمیں بھی میسج ہے کہ ہوپ لیس نہیں ہونا ہے کسی بھی سٹیٹ میں، کسی بھی کنڈیشن میں۔ اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ نعم و بدل آپ کو دے گا، امپاسبل ہے، خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا اللہ، یہ بات یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ کے بارے میں آپ 100% شور ہو جائیں یہ اس صورت کے مطابق۔ تو بہرحال وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اس نے تمہیں پور پایا اور تمہیں رچ بنایا، اینڈ ہی فاؤنڈ یو پور اینڈ میڈ یو رچ۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ رچنس از ناٹ دی کثرت آف مال، کثرت مال جو ہے وہ رچنس نہیں ہے، بلکہ غنا، دل کا غنا جو ہے وہ رچنس ہے، دل راضی ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں جو میکانزم دیا اللہ کے نبی کو، اس سے ایک تو اللہ نے ان کو رچنس آف دی ہارٹ دی، رچنس آف دا سول دی، ذکر دیا، بتایا مجھے کیسے پکارو۔ اور دیکھیں اللہ کے نبی کے تھرو ہمیں اللہ نے کیا کیا دیا، آپ کو کوئی لرن کرنے کی ضرورت نہیں، خود سے دعا، اللہ کے نبی کی دعائیں موجود ہیں، ان دعاؤں پہ کبھی غور کریں، ان کے الفاظ پہ کبھی غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی دعائیں آپ کو بتا دیں کہ کس طرح سے انہوں نے پکارا، کس طرح سے ندا لگائی۔ اللہ نے اپنے ایٹریبیوٹس بتا دیا آپ کو، یا حیو یا قیوم۔ کبھی آپ صرف اس پہ ہی سوچ لینا کہ ایک ہندو کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کر لیں، ایک ایسے انسان کے ساتھ جس کے پاس اللہ کا صحیح کانسیپٹ نہیں ہے، تو آپ سوچ لیں آپ کتنے لکی ہیں۔ وہ بتوں کے آگے جھکتا ہے، اسے اللہ کا تعارف ہی نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں اللہ ہے کون، اور نہ اسے اللہ کو پکارنا آتا ہے۔ اور سوچیں کہ وہ کتنا زیادہ ایکسپلائٹ ہو رہا ہے تھرو آؤٹ دی لائف۔ تو سوچیں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غنی کر دیا، اپنا تعارف کرا کے غنی کر دیا، ہمیں اسلام کا نالج دے کے غنی کر دیا، قرآن ہم پہ نازل کر کے ہمیں غنی کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یہ اس کا آخری پیسیج ہے، ابھی ہم لیسن اخذ کرتے ہیں۔ Therefore treat not the orphan with oppression۔ بہت پاورفل ٹپ ہے، اور یہ بڑا زبردست لیسن ہے سورہ ضحیٰ میں کہ جب تم خود پین میں ہو نا، تو اس پین کو تم ریلیو کیسے کرو گے؟ یہ سائنٹیفکلی پروون ہے، دوسروں کی پین آسان کر کے۔ یہ ہے سب سے بڑی بات، یہ